أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة وإذا أذقنا الناس رحمة اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ اور جب چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ من بعد ضراء مستهم اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہوتی ہے اس تکلیف کے بعد لوگوں کو پہنچی ہوتی ہے اذا لهم مکر فی آیاتنا تو اچانک ان کے لیے چال ہوتی ہے ہماری آیتوں کے بارے میں قل اللہ اسرع مکرا کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں ان رسلنا یکتبون ما تمکرون یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے ہیں جو چالیں تم چلتے ہو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے ہیں جو چالیں تم چلتے ہو فرمایا کہ جب ہم قحط کے بعد خوشحالی، بیماری کے بعد صحت، جنگ کے بعد امن اور تنگ دستی کے بعد فراخ رزق دیتے ہیں تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کے بارے میں ہزار قسم کی تاویلیں اور ہزار قسم کی دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ تو قحط آ گیا تھا اس وجہ سے کہ ہوا ناموافق تھی یا پانی کی کمی تھی یا ہمارا کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی لوگوں کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب کی وجہ سے یہ تنگی ہم پر آئی اور پھر خوشحالی بھی آ گئی جس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے کہ کبھی وہ اپنے بندوں کو تکلیف دے کر آزماتا ہے اور کبھی ان کو خوشحالی اور خوشی دے کر آزماتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے تکلیف میں صبر کرتے ہیں کہ نہیں اور خوشحالی میں میرا شکر کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو فرمایا اللہ تو چالیں چلنے میں بہت تیز ہے، اللہ کی چالوں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری سب چال بازیوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کو ہر چیز کا ذاتی طور پر علم ہے، لیکن اللہ نے اتمام حجت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ بھی اپنی رپورٹ مرتب کریں۔ ہر انسان کے اعمال کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ وہ تیار کر رہے ہیں جو قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر وہی ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم اور وہ کشتیاں ان کو لے کر چل پڑتی ہیں، بریح طیبۃ موافق ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ،
وَجَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ جاءتها ريح عاصف اچانک آ جاتی ہے ان پر تیز ہوا اچانک آ جاتی ہے ان پر تیز ہوا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وجاءهم الموج من كل مكان اور آ جاتی ہیں ان پر لہریں ہر ایک جانب سے اور آ جاتی ہیں ان پر لہریں ہر ایک جانب سے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وظنوا انهم محيط بهم اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں اللہ کو اس کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے لئن انجیتنا من هذه لئن انجیتنا من هذه اگر تو ہمیں نجات دے دے اس مصیبت سے اگر تو ہمیں نجات دے دے اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے فرمایا کہ کشتیاں جب دریاؤں میں اور سمندروں میں چلتی ہیں اور موافق ہوا ہوتی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب بحری جہازوں میں اور کشتیوں میں انجن نہیں ہوتے تھے بلکہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں اور وہ ہوا کے رخ پر ہی چلتی تھیں تو جس طرف ان کا سفر ہے اگر ہوا بھی اسی طرف کی ہے تو پھر ان کے مزے ہو جاتے جلدی جلدی سفر طے ہو جاتا اور وہ خوش ہو گئے کہ اب تو جناب ہم اپنی منزل پر پہنچے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے تیز و تند ہوائیں طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں پہاڑوں جیسی موجیں چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتی ہیں اور کشتی تنکے کی طرح ڈولنے لگتی ہے اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس دنیا سے گئے تو اس وقت وہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن حکم دیا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ یہ جہاں بھی مل جائیں ان کو قتل کر دیا جائے، اگر یہ بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے ہوں تو وہاں بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں ایک آدمی اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا، اسے جب یہ خبر ملی کہ میرے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں تو وہ مکہ سے بھاگا اور جدہ کے ساحل پر پہنچ کر وہاں سے ایک کشتی میں بیٹھ کر سفر اختیار کیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ تو اچانک اس کشتی کو لہروں نے اور موجوں نے گھیر لیا اور ہوا میں تیزی اور سختی پیدا ہو گئی اور سمندر میں طغیانی کا ماحول پیدا ہو گیا اور کشتی والوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچیں گے، تو سب نے اپنے تمام بتوں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو اکرمہ نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے بھائی، وہاں تم لات کو اور حبل کو اور عزا کو پکارتے ہو اور یہاں ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ اگر سمندر میں ایک اللہ نجات دیتا ہے تو سمندر سے باہر خشکی پر بھی وہی اللہ سارے مسائل حل کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کشتی میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر میں یہاں سے بچ گیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دست حق پرست پر ایمان لے آؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے
بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور بڑی جنگی مہمات میں بھرپور سرگرمی سے حصہ لیا. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض پس جب اللہ نے ان کو نجات دی تو وہ زمین میں بغاوت پر اتر آئے. بغیر الحق بغیر حق کے. یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم تمہاری سرکشی کا وبال صرف تمہاری جانوں پر ہے. متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے تھوڑا سا. ثم الینا مرجعکم پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم کو. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم عمل کرتے تھے. فرمایا جیسے ہی اللہ نے اس طوفان سے اور اس سمندر سے اور کشتی سے نجات دی، جب خشکی پر پہنچے تو فوراً پھر وہی بغاوت اور سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا. تو اللہ آگاہ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. یہ جو تم بدماشیاں کرتے ہو اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو اور سرکشیاں اور بغاوتیں کرتے ہو، ان کا نقصان صرف تمہیں ہے. انما کا معنی ہوتا ہے صرف تمہیں نقصان ہے، کسی اور کو نقصان نہیں. تھوڑی سی یہ دنیا کی زندگی ہے، 40-50 سال یا 60-70 سال، اس میں تم کر لو جو تماشا کرنا چاہتے ہو، لیکن بالآخر تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا اعمال کرتے رہے. انما مثل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں. کماء انزلناہ من السماء پانی کی طرح جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض تو اس کے ساتھ زمین کی انگوری بہت گنجان ہو کر نکلی. مما یاکل الناس والانعام اس چیز سے جسے لوگ کھاتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ زمین نے خوب آرائش پکڑ لی. وزینت اور خوب آراستہ ہو گئی. وظن اہلھا اور اس کے رہنے والوں نے یہ خیال کیا انہم قادرون علیہا کہ وہ اس پر پوری طرح قابو پا چکے ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا تو آ گیا ہمارا حکم اس پر رات کے وقت یا دن کے وقت. فجعلناها حصیدا تو ہم نے اس کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. کأن لم تغن بالامس گویا اس کا وجود کل تک نہیں تھا. كذلك نفصل الآيات
اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لقوم یتفکرون قوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے زمین سے کھیتی اگتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پک جاتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، ہوائیں اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں، یا پھر اچانک اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کوئی تیز ہوا آ گئی یا آگ کا بگولا آ کر اس کو جلا گیا، یا سیلاب آ گیا، یا آسمان سے اولوں کی بارش ہو گئی اور کھیتی ساری تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا حال ہے۔ بندہ اپنی گاڑی میں فل آواز میں میوزک لگا کر گنگناتے ہوئے سفر کر رہا ہوتا ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کو میسر ہوتی ہے، اسے مرنے کا خیال تک نہیں ہوتا کہ اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پھٹتا ہے اور گاڑی الٹ جاتی ہے، اور اس کی گاڑی اتنی چکر کھاتی ہے کہ پھر اس کی لاش کو گاڑی سے نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پھر لوہا کاٹ کاٹ کر اسے نکالا جاتا ہے، اور یا پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو اچانک موت آ گئی، توبہ کا موقع بھی نہ ملا، اور یا پھر اچانک دل کا اٹیک ہوا اور آدمی کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو فرمایا یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ جیسے زمین اپنی پیداوار دیتی ہے، پھر وہ خشک ہو کر اجڑ جاتی ہے اور بنجر زمین بن جاتی ہے، یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ تو اس تھوڑی سی زندگی سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور کل آنے والے کل کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ترجمہ وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اور جب لوگوں کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مستهم من بعد ضراء مستهم اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچتی ہے، تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچتی ہے، اذا لهم مکر فی آیاتنا اذا لهم مکر فی آیاتنا تو اچانک ان کو ہماری آیات کے بارے میں چالیں سوچتی ہیں۔ اچانک وہ ہماری آیات کے بارے میں چالیں سوچتی ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا اللہ اسرع مکرا کہہ دیجئے اللہ بہت تیز ہے چال چلنے میں۔ یہ اللہ بہت تیز ہے چال چلنے میں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون رسولنا یکتبون ما تمکرون یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے رہتے ہیں جو چالیں تم چلتے ہو۔ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے رہتے ہیں جو چالیں تم چلتی ہو۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر والذی یسیرکم فی البر والبحر وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور تری میں، وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، مجرین بہم اور وہ کشتیاں انہیں لے کر چل پڑتی ہیں، اور وہ کشتیاں لے کر چل پڑتی ہیں، بريح طیبۃ طیبۃ موافق ہوا کے ساتھ، موافق ہوا کے ساتھ، وفرحوا بها وفرحوا بها اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، جاءتها ريح عاصف جاءت ريح عاصف اچانک آ جاتی ہے ان پر تیز ہوا، اچانک آ جاتی ہے ان پر تیز ہوا، وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان اور آ جاتی ہیں ان پر لہریں ہر ایک جانب سے، اور آ جاتی ہیں ان پر لہریں ہر ایک جانب سے، وظنوا انهم احيط بهم وظنوا انهم احيط بهم
اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ پوری طرح گھیر لیے گئے ہیں. اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ پوری طرح گھیر لیے گئے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے. تو پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے. لئن انجیتنا من هذه. لئن انجیتنا من هذه. اور کہتے ہیں اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے. اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں نجات دی اس مصیبت سے. لنکونن من الشاکرین. لنکونن من الشاکرین. تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. فلما انجاہم. فلما انجاہم. بس جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے. جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے. اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق. اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق. تو اچانک وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں حق کے بغیر. تو اچانک وہ زمین سے سرکشی کرنے لگتے ہیں حق کے بغیر. یا ایھا الناس. یا ایھا الناس. اے لوگو. اے لوگو. انما بغیکم علی انفسکم. انما بغیکم علی انفسکم. تمہاری سرکشی کا نقصان صرف تمہاری جانوں کو ہے. تمہاری سرکشی کا نقصان صرف تمہاری جانوں کو ہے. متاع الحیات الدنیا. متاع الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعکم. ثم الینا مرجعکم. پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون. فینبئکم بما کنتم تعملون. تو وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم عمل کرتے تھے. پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم عمل کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا. انما مثل الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں. دنیا کی زندگی کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں. کماء انزلناہ من السماء. کماء انزلناہ من السماء. اس پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض. فاختلط به نبات الارض. تو اس کے ساتھ زمین کی انگوری مل جل کر نکلی. اس کے ساتھ زمین کی انگوری مل جل کر نکلی. مما یاکل الناس والانعام. اس چیز سے جسے لوگ کھاتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها. یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش پکڑ لی. وزینت. اور خوب آراستہ ہو گئی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا. اور اس کے رہنے والوں نے سمجھا کہ وہ اس پر قابو پانے والے ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا. تو آ گیا اس پر ہمارا حکم رات کے وقت یا دن کے وقت. فجعلناها حصیدا. بس بنا دیا ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. کأن لم تغن بالامس. گویا کہ وہ کل موجود ہی نہیں تھی. كذلك نفصل الآيات. اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں. لقوم یتفکرون. غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.